اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے جو لیکچر ہے اس میں اپنا جو سبجیکٹ ہے نظریہ ارتقاء اس کے حوالے سے آج شروع کرتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء جو ہے اس کو تھوڑی سی تفصیل چاہیے ہوگی۔ میں شروع میں یہ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، سائنٹیفک بیک گراؤنڈ جو آج کل جس اسٹیج پہ پہنچا ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو کچھ ایویڈنسز کہ کیوں نظریہ ارتقاء جو ہے اس کے ایویڈنسز کون کون سے موجود ہیں سائنٹیفک، اور پھر ہم جو اگلا حصہ ہوگا اس میں ہم آخر میں اس کو قرآن مجید کی نظر میں دیکھیں گے کہ نظریہ ارتقاء جو ہے قرآن کی روح سے وہ ہمیں کس طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ اور اس کو میں چاہوں گا کہ ہم شروع کریں سورہ 29 سے، العنکبوت، اور اس کی 19 اور 20 جو آیت ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کو تھیوری آف ایوولوشن بھی کہتے ہیں۔ 507 پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ Are then they who deny the truth، یعنی ان سے بات ہو رہی ہے جو کفار ہیں، not aware of how God creates، کیا وہ لوگ جو یہ اللہ کو نہیں مانتے وہ اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کیسے تخلیق کرتا ہے۔ in the first instance، یعنی بدا کیسے کرتا ہے، یعنی تخلیق کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے جب وہ ابتدا کرتا ہے کسی تخلیق کی، ثم یعیدہ، اور اس کو پھر دوبارہ مختلف مراحل میں سے گزار کے بار بار لے کے آتا ہے دوبارہ اسی تخلیق کو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت اہم آیت ہے کہ اگر آپ چلیں پھریں، یعنی اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں قل سیروا فی الارض، ذرا چلے پھریں، say go all over the earth and behold، اور فانظر کیف، ذرا نظر تو مارو، کیف بدأ الخلق، کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ یہ اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا چل پھر کے دیکھیں تو صحیح کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، go all over the earth and behold how he has created in the first instance, and thus too will God bring into being your second life۔ جس طرح سے یہ تخلیق کی ابتدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ انکاری جو آخرت کے لوگ ہیں نا، آخرت کے لوگ، بالکل ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی، کہ پہلی بار اس نے بدا کیا تو دوسری بار بھی بدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی، یہ اس میں ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے جو آپ کو میں آگے چل کے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اللہ کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا چلیں پھریں۔ اس سے کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ چل پھر کے تخلیق کی ابتدا پہ غور کرنے سے آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے ابتدا ہوئی ہے تخلیق کی، اور اس کے بعد جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کے لیے یہ یقین کرنا بہت آسان ہو جائے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کے لیے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز، ہر طرح کی، ہر شے کی قدریں بنانے والا ہے، اس کی قدریں مقرر کرنے والا ہے۔ اس سے مراد ہے اندازے، پیمانے، قانون، ضابطے، دستور، بالکل ہر چیز کی قدر، اس کی وہ جو بھی اس کی ویلیو ہے وہ مقرر کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں ہیریڈیٹی کے اوپر، کہ اڈیپشن بیسیکلی چل رہا ہے سبجیکٹ کی، کس طرح سے ماحول سے مطابقت اسپیشیز کرتی ہیں، انواع جو ہے اپنے اپنے ماحول سے مطابقت کرتی ہیں۔ اڈیپشن کے لیے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ پچھلا ہم نے لیکچر میں دیکھا کہ وراثت، ہیریڈیٹی سے کہتے ہیں کہ وراثت کے تحت انسان کو جینز کے تھرو اس کے چیزیں منتقل ہوتی ہیں،
اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایوولوشن، ارتقا. دو طریقوں سے ماحول سے انواع جو ہیں اپنے اپنی مطابقت کرتی ہیں. ہیریڈیٹی کے اندر ہم نے بہت زیادہ تفصیل میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ایک لیونگ آرگنزم کے اندر سیل ہوتا ہے. اس سیل کے نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، اور اس کروموسوم کے اوپر جو ہم نے تعداد میں 46 ہوتے ہیں، ان کروموسومز کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انفارمیشن کوڈ ہوئی ہوتی ہے، انفارمیشن لکھی ہوتی ہے جسے جینز کہتے ہیں، جینیٹکس کہتے ہیں. اور یہ جو کروموسومز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ پیئرز میں، یعنی 46 کروموسومز پیئرز میں آپس میں بندھے ہوتے ہیں، اور وہ 23 پیئرز ہوتے ہیں ان میں. اور اس کے اندر ہی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے اگر وہ لڑکا ہے اور لڑکی ہے تو اس کے کروموسومز میں فرق ہوتا ہے. یعنی اس کے 22 کروموسوم ایک ہوں گے، ایک ہی طرح کے ہوں گے، لیکن ایک کروموسوم جسے سیکس کروموسوم یا سنف کروموسوم کہتے ہیں وہ مرد کا الگ ہوگا اور عورت کا الگ ہوگا. وہاں جا کے ڈفرینس آ جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسارٹمنٹ کیسے ہوتی ہے. ہر کروموسوم کے اوپر جو جینز ہیں وہ کس طرح سے اپنی کسی نہ کسی خصوصیت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا تھا انڈیپینڈنٹلی ہوتا ہے. اس کے اندر انڈیپینڈنٹلی اس طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے. اس کی مشیت کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق ہر نو جو ہے جب اس کی اگلی نسل آتی ہے تو وہ اپنی خصوصیات کا اظہار کرتی ہے. اچھا، یہاں تک ہم نے ہیریڈیٹی کو دیکھا تھا، وراثت کو. آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایوولوشن، ارتقا. ارتقا جو ہے اس کی میں نے بتایا کہ دو پہلو ہوں گے. ایک تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل کے طور پہ، تمہید کے طور پہ ہسٹری اس کی بتانا چاہوں گا، اور ہسٹری کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور اس کی روشنی میں نظریہ ارتقا کیا. اچھا، ہزاروں سال پہلے، یہ ہم سب کو ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں، ہزاروں سال سے حالانکہ وحی کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارتقا کا ذکر کرتے ہیں. کس طریقے سے یہ سب جو تخلیق ہوئی ہے یہ مراحل میں ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا کہ ایک دم خود بخود ہو گئی. لیکن ہمارے جو پرانی مذہبی آپ کہہ لیں گے جو ہماری قومیں گزری ہیں، جن کے پاس کتابیں آتی رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان آیات کا غلط تعبیر کی، غلط ترجمہ کیا. مثال کے طور پہ جو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو عیسائیوں کی کتاب ہے، اس میں ایک آیت آتی ہے کہ دا گاڈ کریٹڈ دا ورلڈ ان 6 days، کہ 6 دنوں میں تخلیق کی زمین کی. اینڈ دین کیم دا مین. اچھا، وہ اس کو اس طرح انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ کوئی اسپیشل کریشن ہے، کہ جب اللہ نے سارا کچھ بنا لیا اسپیشلی مٹی کے بت کے اندر اللہ نے کوئی روح پھونک دی اور وہ انسان بن گیا اور اس کی مچھلی سے چیر کے ہوا نکال دی. حالانکہ یہ جو چیز ہے یہ سراسر غلط ہے، یہ بالکل غلط تعبیر ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے آگے کیسے غلط، سائنس نے پہلے اس کو غلط ثابت کیا، اور قرآن کی روشنی میں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا چیز. سائنس دانوں نے کیا کیا کہ، اور میں تھوڑا سا اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر دوں کہ عربوں میں بھی، عرب جو ہمارے مسلمان گزرے ہیں اس میں ابن ماجہ ہوئے ہیں، فارابی ہوئے ہیں، ماسکوویا ہوئے ہیں. یہ وہ سائنسدان تھے جو بیسیکلی علم کیمیا کے اندر، کیونکہ بہت کام ہو چکا تھا، مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے علم کیمیا میں. انہوں نے یہ تینوں سائنسدان خاص طور پہ ارتقاء کے نظریے کے حامل تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ارتقاء کے ذریعے ہم یہ نسلوں نے آگے بڑھی ہیں. لیکن ان کی کیونکہ ہمارے پاس تفصیل موجود نہیں ہے، صرف اتنا ہی موجود ہے چیز، ان کی کتابیں جو ہیں وہ گم ہو چکی ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ. وہ اس لیے کہ مسلمان سمجھتے تھے علم کیمیا کی روح سے کہ وہ تمام جو خلیے یا ہمارے انسانوں کے ہوں، حیوانات کے ہوں یا نباتات کے ہوں، ان کے بنیادی عناصر ایک ہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپس میں نباتات اور جو حیوانات ہیں یا انسان ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان بنیادی عناصر کی وجہ سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو یہ چیز جو تھی جس کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، کچھ سائنسدان ان کے، کہ ارتقاء کا کہیں نہ کہیں عمل رہا ہے. لیکن اس پہ کیونکہ ہمارے آگے یہ کتابیں ہم تک نہیں پہنچی تو ہم بہت زیادہ تفصیل نہیں جانتے اس کے بارے میں. اصل میں جو اس بنیادی نظریے کی جو ابتدا آپ کہہ لیں جو کی، وہ ایک سائنسدان گزرے جن کا نام تھا ڈارون. اچھا، ڈارون کو بہت زیادہ ذلیل بھی کیا گیا ہے، بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے ہمارے مذہبی حلقوں میں خاص طور پہ، کیونکہ ڈارون نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ اس نے وہ صدیوں پرانا جو ایک ڈوگما تھا، ایک نظریہ تھا کہ اسپیشل تخلیق کا، اس کو اس نے نا غلط کر دیا، ثابت کر دیا اپنی ایک بہت، اس نے ایک کہہ لیں کہ آپ گراؤنڈ بریکنگ کام کیا تھا. 5 سال کے لیے اس نے کیا کہ وہ ایک جہاز پہ
بحری جہاز پہ مختلف علاقوں میں، امریکہ کے جزیروں پہ، دوسرے افریقہ میں، مختلف جگہوں پہ نباتات حیوانات کے نمونے اکٹھے کرتا رہا. اس نے کہا کہ یار یہ، اور اس کا سارا جو فوکس تھا وہ کیا تھا کہ اوریجن آف اسپیشیز کیا ہے، کہ جو اسپیشیز انواع بکھری ہوئی ہیں ان کا اوریجن کیا ہے. اور اس نے آخر میں آ کے یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں ایک کتاب لکھی، بڑی شہرا آفاق کتاب ہے، اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے. اسے کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ جتنی بھی نباتات ہیں ان کی لائنیج جو ہے وہ ایک ہی ہے پیچھے سے. تو یہ بات اس نے بالکل اس نے ایک سائڈ پہ رکھ دی کہ اسپیشلی کہیں انسان کو الگ کریٹ کیا، بندر کو الگ بنایا، مچھلی کو الگ بنایا، درخت کو الگ الگ بنایا. اس سے کہا یہ کہیں نہ کہیں ان سب کی تخلیق کی جو لائن ہے وہ آپس میں ملتی ہے. اچھا، اس کے نظریے میں کچھ بہت سے مسائل بھی تھے. اسی لیے یہ جو اس کو کہنا کہ خالی وہی اس کے سارا کچھ ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہے. اس کی بہت سی باتیں سائنس نے بعد میں غلط ثابت کی. اس کو سمجھ نہیں تھی خود بھی بہت سی چیزوں کی. اس نے صرف ایک پہلو پہ ارتقاء کے فوکس کیا کہ اوریجن آف اسپیشیز کیا ہے، لیکن ارتقاء کے اندر جن چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے وہ سلسلہ پچھلی صدی 18ویں صدی سے شروع ہوا تھا، 19ویں صدی میں. اور آج آ کے انسانوں کو یعنی سائنٹسٹ کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی اوریجن آف اسپیشیز ہے کیا، اس کے اندر کن کن پہلوؤں کا ذکر ہے. لیکن میں جسٹ بنیادی طور پہ بتانے کے لیے نا کہ اس کے خیال میں اس کا اور اس کے ساتھ اس زمانے کا ایک ہم اثر ایک اور سائنٹسٹ تھا الفریڈ والیس کے نام سے. ان دونوں نے بیسیکلی ایک نظریہ پیش کیا اور میں اس کی چیدہ آپ کے سامنے چند پہلو رکھنا چاہتا ہوں. ان کا ایک سب سے پہلا جو ان کا تھا ان کی ریسرچ کا پہلو وہ یہ تھا کہ کارخانہ قدرت میں افراد اور انواع جو ہوتی ہیں ان میں تبدل پایا جاتا ہے، ان میں تبدیلی پائی جاتی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ ہر ایک جو آبادی ہے بیسیکلی وہ بڑھنا چاہتی ہے، اس کے اندر بڑھوتری چاہتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی آبادی ایک ہی سطح پہ رہتی ہے اور اس کی وجہ کئی دفعہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے، سردی کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. اس لیے آبادی کی سطح میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ انواع کے درمیان میں ہمیشہ ایک سٹرگل چلتی رہتی ہے، ایک آپس میں مقابلہ چلتا رہتا ہے. یہ بھی ایک بنیادی پہلو ہے. اور پھر اس نے کہا جی سب سے آخر میں کہ قدرت جو ہے، جو ماحول ہے، وہ اصل میں کچھ انواع کو فیور دیتی ہے اور کچھ انواع کو وہ فیور نہیں دیتی. اور جن انواع کو فیور ملتی ہے ان کا تسلسل رہتا ہے، وہ آگے جاری و ساری رہتی ہیں، جبکہ وہ انواع جو نہیں مقابلہ کر سکتی ماحول کا وہ ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ ان کا نظریہ تھا. میں یہاں پہ نا تھوڑا سا ایک آپ کے لیے انٹرسٹ کے لیے میرے پاس ایک تصویر بھی تھی اس کی بڑے سائز کی. میں نے کہا آپ سے دکھا دوں میں آپ کو صاحب کون تھے جن کی ہم بات کریں. یہ ہے ان کی ایک تصویر. یہ ہے ڈارون صاحب، 18ویں صدی کے سائنٹسٹ ہے. اچھا، ان کی یہ خیر ساری باتیں جو تھیں کہ ماحول کی وجہ سے ہم جو ہے یہ آگے ساری کلاسز کا سسٹم چل رہا ہے. لیکن اس زمانے میں وراثتی قوانین کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یعنی وہ خصوصیات جو وراثت کی وجہ سے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں. ڈارون ان سے اویئر نہیں تھا، ان سے واقف نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی صحیح وجہ بیان نہیں کر سکا اپنے دور میں. بعد میں آنے والے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خصوصیات ہیں اس میں ہو سکتا ہے ماحول کے اثر کی وجہ سے بھی خصوصیات ڈیولپ ہوتی ہوں نسلوں میں. وہی خصوصیات جو ہیں وہ آگے پھر نسل در نسل جینز کے تھرو منتقل ہوتی ہیں، وراثت کے اصولوں کے تحت، جو طبعی اصول ہیں ان کے تحت آگے منتقل ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسپائڈر ہے اور اس اسپائڈر کو اس کا نام بھی اتفاق سے انہوں نے ڈارون کے نام پہ رکھا ہے، اس کا باغ اسپائڈر کہتے ہیں. وہ میڈغاسکر میں پایا جاتا ہے. اچھا، وہ کیا کرتا ہے، اس کی نیش یہ ہے کہ وہ دریاؤں کے اوپر 2-2.5 میٹر لمبے جال بناتا ہے اور اس کے جال جو ہے اتنے اس کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسٹیل سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور وہ جو ہے اس کا اپنا سائز اتنا سا ہے، کوئی 2.5 mm اور سم تھنگ، بہت چھوٹا سا کوئی سائز ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ جال کے اندر اپنے جب لگا لیتا ہے بڑی بڑی جگہوں پہ، تو وہاں پہ کوئی مکھیاں یا کوئی اور جو جانور یا نیشیز آتی ہیں جو اس کے اوپر پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہیں، وہ اس میں پھنس جاتی ہیں، انہیں کھاتا رہتا ہے. اچھا، یہ جو اس نے ڈیولپ کی اپنی کسی سٹیج پہ، یہ اس کے اندر طاقت، اس کی نسل میں نسل با نسل یہ جینز، یہ خصوصیت آگے منتقل ہوتی رہی. اچھا، اس چیز کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن اس نے یہ چیز پوائنٹ کی، ڈائریکشن میں پوائنٹ کیا سائنسدانوں کو کہ کہیں نہ کہیں ایک اسپیشی کا پچھلی والی نسل کے ٹریٹ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اور وہ ٹریٹ جو ہے آہستہ آہستہ
نسل بائی نسل آگے منتقل ہوئے انسان. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک اسپیشل تخلیق نہیں ہے کہ اسپیشلی اس اسپائڈر کو بنایا گیا یا اسپیشلی کسی چیز کو بنایا گیا. یہ چیز کہیں نہ کہیں اس کے آباء و اجداد کے ذریعے اس کو پہنچی. اچھا یہ چیز جو ہے اس کو پھر وہ آگے لے کے چلے سائنسدان کہ یہ جو تولیدی سسٹم میں یہ جو خلیوں کا اپنا کردار ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا دوبارہ وہی بات کہ کروموسومز کے اندر کیا ہوتا ہے, جینز مورسے ہوتے ہیں, اور جو نسبتی مورسے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تعداد آدھی رہ جاتی ہے کروموسومز کی, یعنی 46 سے کم ہو کے 23 ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ آپس میں وہ ملتے ہیں میل اور فیمیل کے جو نسبتی خلیے ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, مل کے ایک جفتہ بناتے ہیں, ایک نفس واحدہ بناتے ہیں. اس نفس واحدہ میں جو کروموسومز ہیں مرد والی سائڈ سے اور خاتون والی سائڈ سے وہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کے جینز جو ہیں انڈیپینڈنٹلی اپنی اپنی خصوصیات کا اظہار کرتے ہیں. کوئی دادا پہ چلا جاتا ہے, کوئی دادی پہ چلا جاتا ہے, کوئی اماں سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے, لیکن یہ انڈیپینڈنٹلی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس قانون مشیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا بنایا ہے. اور پھر اس طرح سے یہ چیزیں آگے منتقل ہوتی ہیں. لیکن اس کے اندر ایک چوتھا پہلو بھی ہے اور اس کا ذکر ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو خصوصیات سیل ٹو سیل آگے منتقل ہوتی ہیں اس کے اندر ایک دم تبدیلی بھی آ جاتی ہے. اس کروموسوم میں ایک دم یک تبدیلی آتی اور اس کو کہتے ہیں میوٹیشن. وہ جینز کے اندر جو کوڈ لکھا ہوتا ہے, وہ پروگرام جو لکھا ہوتا ہے, کئی دفعہ اس میں ایک سڈن چینج آتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے اگلی نسل کے اندر کوئی نئی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے, اس کا جو کام, اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے جو پچھلی نسلوں میں نہیں تھی. اور پھر وہ نسل در نسل اگر اس کی آگے نسل بڑھتی ہے اس پرٹیکولر چینج والی نسل کی, تو آہستہ آہستہ کر کے یہ چیز آگے والی پاپولیشن میں عام ہونے لگ جاتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا, اسی لیے ارتقاء کا جو مرحلہ ہے اس میں بہت بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. ایک اسپیشی کو بننے کے لیے کم از کم بھی 10 لاکھ سال چاہیے ہوتے ہیں, اور اسپیشی سے کلاس کے لیول پہ پہنچنے کے لیے اربوں سال چاہیے ہوتے ہیں. یہ ہم آگے ذرا تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں کہ اسپیشی اور کلاس میں کیا فرق ہے, لیکن یہ چیز چلتی ہے. اچھا ارتقاء کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ارتقاء کا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اصل میں ایک آبادی کے اندر جب ایک نوع کے انسان ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ جب ان میں آپس میں شادیاں ہوتی ہیں یا ان میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ہی طرح کے جین پول بن جاتا ہے, ان میں ایک ہی طرح کی خصوصیات کا پول بن جاتا ہے ان میں نسلوں میں. لیکن اگر ان میں کسی وجہ سے جغرافیائی تبدیلی آ جائے, ان میں اس آبادی کے اندر ڈویژن ہو جائے, ایک گروہ کسی اور جگہ چلا جائے, ایک گروہ کسی اور جگہ چلا جائے, تو کیا ہوتا ہے ان کے درمیان میں شاید ان کی باؤنڈری پہ جو لوگ ہیں وہ تو آپس میں شاید ایک جیسے ہوں, ان کے آپس میں اگر مل رہے ہیں آپس میں, لیکن کچھ عرصے بعد جو دوسری سائڈوں پہ پہنچے ہوئے پول ہیں, جین پولز, ان میں آپس میں تو یکسانیت آتی جائے گی, لیکن ان کے درمیان میں جو آپس میں فاصلے کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ میوٹیشنز کی وجہ سے اس کے اندر الگ خصوصیات ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہیں اور اس میں الگ خصوصیات ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہیں جین پول میں, اور اس طرح سے یہ چیز عمل جاری رہتا ہے. اور اسپیشیز فارم کیسے ہوتی ہے؟ اب جب آپ کی ایک خصوصیات ڈیولپ ہو گئیں تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں ان کی شادیاں شروع ہو گئیں, ظاہر سی بات ہے ان میں آپس میں ایک جین پول بننے لگ گیا. تو کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے ان میں 4-5 طرح کی ایک تبدیلی آتی ہے اس کلاس کے اندر, جو دوسری کلاس ہے اس کو مختلف بنا دیتی. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیزنل آئسولیشن آ جاتی ہے, اس کا سیزن سردیوں والا, اس کا سیزن گرمیوں والا. وہ گرمیوں کے لحاظ سے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت اس کی سکن کے اوپر بال نہ ہو اس مخلوق کے, جیسے ہاتھی کے بال نہیں ہوتے, لیکن وہی جو مخلوق ہے اگر وہ رہ رہی ہے ریچھ کی شکل میں نارتھ پول کے اوپر یا کسی ساؤتھ پول پہ سردی والے علاقے میں, اس پہ بڑے بڑے بال آ جائیں گے تو ماحولیاتی تبدیلی آ جائے. اسی طرح سے فزیولوجیکل تبدیلی آ سکتی ہے کہ جو ان کے تولیدی خلیے ہیں, تولیدی اعضاء ہیں, وہ بدل سکتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر تولیدی اعضاء چینج ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اس اسپیشی کا دوسری اسپیشی سے ویسے ہی تعلق منقطع ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے جغرافیائی تبدیلی آ جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسپیشی ہے جو پہلے ایک ہی اسپیشی کا پارٹ تھی, ایک ہی گروہ کا پارٹ تھی, وہ سب اسپیشی بن جاتی ہے. اس سب اسپیشی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک جینس بن جاتا ہے, جینس کے اوپر ایک فیملی بن جاتی ہے, اس کے اوپر ایک آرڈر بن جاتا ہے, پھر کلاس, اور اس کے بعد پھر جا کے
اس کے اوپر ایک پورا فائلم ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا ارتقا بنتا جاتا ہے کہ وہ اپنی کلاس الگ الگ ہوتی جاتی ہے اور آپس میں بالکل مختلف ہو جاتی ہے، حالانکہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ ایک ہی اکٹھے پول تھے، ایک ہی اکٹھے اور نو کی فارم تھی، لیکن الگ الگ ہو کے الگ الگ شاخوں میں بڑھتی جاتی کسی نہ کسی وجہ سے. اور یہ جو عمل ہے جا کے کلاس لیول یعنی فائلم لیول پہ پہنچنے میں اربوں سال کا بھی ڈفرنس آ جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے. تو میں آپ کو اس کی مثال دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا ایک شکل بنتی ہے پھر جا کے اربوں سال کے ایونٹ کے اوپر. یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں ٹری آف لائف. ٹری آف لائف اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شروع میں کہیں نہ کہیں ایک ہی جگہ سے ان کا اوریجن ہو رہا ہے، لیکن ود ٹائم کیا ہوتا رہا کہ اس کے اندر ڈفرنٹ سٹیجز کے اوپر کوئی نہ کوئی میوٹیشن کی وجہ سے، کسی نہ کسی تبدیلی کی وجہ سے وہ جو برانچ تھی وہ 2 برانچز میں ڈیوائڈ ہو گئی، وہ برانچ اوپر جا کے مزید 2 برانچز میں ڈیوائڈ ہو گئی. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں تو یہ یہاں تک ساری ڈفرنٹ طرح کی نسلیں، یہ پرندے بیچ میں آ گئے، خزندے آ گئے، انسان آ گئے، چمپینزیز آ گئے، پلانٹس آ گئے، اور انواع ڈفرنٹ ہو گئی. تو بہت سی یہ ہماری زمین کا ہے. ہماری زمین پہ اس ٹائم 8.7 ملین انواع نون ہے. 8.7 انواع جو اوپر نظر آ رہی ہیں اسپیشیز، نون اسپیشیز ہیں. ابھی اس میں ہر سال 15,000 اسپیشیز کا اضافہ ہوتا جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ساری کی ساری اسپیشیز جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے یہاں جس مین اسٹیج پہ جا کے وہ میوٹیشن ہوتی ہے، میوٹیشن کے بعد وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں آپس میں، ان کی برانچ ان کے پوری الگ ہو جاتی ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے وہ درخت آ کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپس میں اکٹھے جڑتے ہیں، اور وہ ہمارے سب سے پہلے اوریجنل آباء و اجداد ہیں جن سے جا کے ان کی برانچ ملتی. اچھا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی یہ بلکہ سائنٹیفکلی بھی غلط ثابت ہو گیا ہے کہ ایک جو اوریجنل سنگل سیل جانور تھا اسی سے آگے ایک ہی نسل بڑھی، ایسا نہیں ہوا. وہ جو سنگل سیل اینیمل ہے یا کوئی بھی ایسا اینیمل جس کے اندر میوٹیشن ہوئی، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ انواع کا باعث بنتا ہے. جیسے آپ کو یہاں مثال میں نظر آ رہا ہوگا کہ 2 برانچز میں ایک جو آپ کی تھا اس نسل کا آبا جو تھا، یا آپ جسے آپ کہیں گے اوریجنل فور فادر تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بعد میں 2 نسلیں بن گئی، اور پھر اس سے آگے ہو سکتا ہے 4 بن گئی ہوں، 5 بن گئی ہوں. جس سے آپ نیچے آتے جائیں تو مختلف برانچز بنتی جاتی ہیں اس کے اندر، اور ہر جو برانچ ہے وہ اپنے اپنے ماحول کے حساب سے، اپنی فزیولوجیکل چیز کی وجہ سے، جغرافیائی آئسولیشن کی وجہ سے اس کے اندر ایک اسپیشل کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ اپنے اپنے لحاظ سے پھیلتے جاتے ہیں، اور دوسری نوع سے اس کا بالکل تعلق مختلف منقطع ہوتا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے. اچھا، اس کو میں آپ کو جسٹ ایک سم اپ کرنے کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں، اس چیز کو پروسیس کر لیں. نیکسٹ انشاءاللہ اس میں ہم جائیں گے جب درس میں، تو اس کو اور آگے تھوڑا سا لے کے جائیں گے. میں ایویڈنسز شیئر کروں گا کہ کہاں سے آپ کو ایویڈنسز ملتے ہیں، اس کے سائنٹیفک ایویڈنسز، اور پھر ہم قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو ابھی صرف وائنڈ اپ کرنے کے لیے 35:1 کو اگر آپ دیکھیں جی. جی پہلی آیت ہے 35 سورہ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. All praise is due to God. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. Originator of heavens and the earth. اس نے ابتدا کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. Who causes the angels to be message bearers endowed with wings 2 or 3 or 4. اسی نے اپنی ملائکہ، اپنی فورسز کو مختلف طاقتیں دی. یعنی اس کی ملائکہ کی آپ کو ایک مثال، اس کی طاقت کی مثال یہ روشنی بھی ہے. وہ روشنی جو سورج سے ہم تک پہنچتی ہے اس سے انسان، حیوانات بینائی لیتے ہیں، مطلب اس کے ذریعے دیکھتے ہیں اس روشنی کے ذریعے. اور وہی روشنی جو ہے وہ نباتات کے لیے کھانے کا کام دیتی. تو مختلف جو اللہ کی طاقتیں ہیں ان کا اپنا اپنا اللہ نے اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے.
unceasingly he adds to his creation whatever he wills. اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی تخلیق میں جتنا اضافہ چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق اپنے قانون کے مطابق کرتا رہتا ہے. انکریز ہوتی رہتی یہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے بالکل ایک سنگل سیلڈ جو لائف فارم تھی آج سے کوئی 3.5 بلین سال پہلے، آج دیکھیں کہ 8.7 ملین نون سپیشیز انواع میں وہ تقسیم ہو چکی، بڑھ کے پہنچ چکی. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اپنے قانون مشیت سے جتنا چاہتا ہے اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے. فار ویریلی گاڈ ہیز دا پاور ٹو ول اینی تھنگ، کیونکہ اس کے اندر اس کی طاقت میں ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، اور ہر چیز کی ویلیوز کو وہ ڈٹرمن کرتا ہے، اس کو بناتا ہے اپنی تخلیق کی. تو یہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ کریں گے، یہاں آج اینڈ کرتے ہیں.